علی سے سنیوں کا دین مکمل ہوتا ہے، علی سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، بہت شکریہ، مل کے اونچا نعرہ حیدری بادشاہ کو بھائی، ٹھیک ہے سرکار وکیل صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی، آپ ذرا ایڈریس سنیے شاہ جی قبلہ، ایڈریس سنیے بابا جی، اطمینان کے ساتھ، میں بڑے تحمل کے ساتھ جتنا ٹائم میری بس ہوگا میں آپ کی نوکری کرتا ہوں، بغیر جلد بازی کے آرام کے ساتھ جشن پڑھتے ہیں، پھر زندگی باقی ملاقات باقی۔ سارے بھائی کی توجہ ہے جی، بات شروع ہو جائے۔ بابا جی میری جتنی بہنیں مائیں تشریف فرمائیں، آپ سے گزارش ہے کہ بچوں پہ کنٹرول کیجئے، شور کافی زیادہ نیچے آ رہا ہے، اللہ آپ کی عزتیں اور چادریں محفوظ رکھے۔ محترم سامعین، سورہ توبہ 114 میں سے بابا جی 9 نمبر کا نامہ سورہ ہے، اور جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں مولا علی کے جشن کے صدقے میں ہدیہ کی، اس کا نشان ہے 119 119۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، ذرا اپنے خادم کو یہ بتائیے کہ 114 سورتوں میں سے شاہ جی وہ کون سی سورت ہے پیر غیور شاہ جی جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ صدقے جاواں جی بابا جی کیا جواب آئے گا اس کا جی؟ صدقے جاواں شاہ جی کہہ رہے ہیں وہ یہی سورت ہے، سورہ توبہ۔ ایک مرتبہ سارے بھائی میرے ساتھ بولیے، رش زیادہ ہوتا ہے، بولنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، ہاں جتنے آپ بیٹھے ہیں کافی ہیں، صرف زبان کا استعمال کیجئے۔ پیر عمران شاہ جی، بابا جی پیر ممتاز شاہ جی، قرآن میں ایک واحد سورت ہے سورہ توبہ جس کے آغاز میں بھائی جان بسم اللہ۔ مولوی صاحب اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ بھائی تو مولوی صاحب کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز شدت سے ہے، غصے سے ہے، نفرت سے ہے۔ میں آپ کو وہ نفرت کر کے دکھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول لعنت کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، کن سے؟ مشرکین سے۔ شاہ جی کیونکہ اس سورت کا آغاز پاجی میرے لکھا جائے غصے سے ہے، اس لیے اللہ نے یہاں اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہلوانا پسند نہیں کیا۔ 5 بندے، اب ماشاءاللہ کافی ہو گئے ہیں، 5 بندے زبان ہلا کے بولیں میں آپ پہ راضی ہوں، عالم دین بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب اگر بات غصے کی ہے کہ غصے کی وجہ سے بسم اللہ یا نہیں، میں تجھے قرآن سے ایک ایسا سورہ دکھاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور بسم اللہ ہے، اور حلالی عربی میں بولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، شاہ جی مہربانی، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آخری بھائی تک مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی جی کیا بات ہے، بہت اچھا ساؤنڈ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا میرا ساتھ دیتے رہے گا، زیادہ زور ہو تو کم کر دیجیے، آہستہ بولو تو پھر بڑھا دیجیے، اللہ آپ کی توفیق کا خیر میں اضافہ فرمائے۔ لو جی صدا کی آمد بھی ہو رہی ہے، ایک سجد بھی آتا ہے تو پھر ذرا برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مولا کے ماننے والے بھی آ رہے ہیں، جتنی چٹائیاں ہیں انشاءاللہ 1-2 منٹ تک بھر جائیں گی، اور جلیبیاں اور چائے بابا جی وہ بھی تو علی کا صدقہ ہے نا، وہ بھی تو ہونی چاہیے نا جی۔ اور بابا جی میں اکثر کہتا ہوں شاہ جی ناظم ممبر صاحب، پیر جی میں اکثر پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جہاں موقع ملتا ہے، شاہ جی آپ کا پتر آپ کا نوکر ہر جگہ یہی کہتا ہے کہ شہیدوں کا لنگر جہاں پکا ہو بھج کے جاؤ، کیونکہ سادات کے لنگر میں ایسی برکت ہے وہ بھی لے جاتے ہیں جنہیں کھانا ہی نہیں آتا۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، صدقے جاواں جی، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بابا جی بسم اللہ کہنا۔ سید دادا داد پہلے تھوڑی سی کم تھی، اب صحیح ہو گئی ہے، اب جیسے صحیح ہوئی آپ نے یہ چھٹا لگایا نا ٹافیوں کا، تو اب ایسے ہو جانا ہے۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بابا جی میں ایک جملہ میں نے روکا ہوا ہے یہاں پہ بابا جی آپ کی خاطر روکا ہوا ہے کہ جیسے ماحول بنتا ہے پھر میں وہ بڑا جملہ کہوں گا تاکہ آپ کے چہرے جتنے پیارے ہیں اس سے بھی ڈبل پیارے ہو جائیں پاک علی مولا کے ذکر کے صدقے میں۔ لو جی اب ذرا 2 منٹ اپنے نوکر کو دیجئے تاکہ میں ذرا تمہید باندھوں۔ کتنا اچھا آپ نے تعاون فرمایا اپنے نوکر کے ساتھ کہ اگر سورہ توبہ، چھوٹے پتر وہ آواز نہ بیٹا آواز ہے، غصے والی صورت ہے اور اس میں بسم اللہ نہیں ہے، تو سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب، جس کا ترجمہ بابا جی ہماری سیالکوٹی زبان میں یہ بنتا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابو لہب تو ٹوٹ کے مرے تے تیرا روے ککھ نہ۔
اب میرا محترم مجمع سادات کی یہ نگری ہے، یہ سیدوں کی نگری ہے، مجھے سادات کی نگری کا مجمع بتائے کہ سورہ توبہ والی نفرت سخت تھی یا یہ والی بد دعا زیادہ سخت ہے؟ بابا جی دا مطلب ہے تو بسم اللہ تو ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات غصے کی نہیں، گل وچ کچھ بابا جی او سن لو۔ جیسے ہی سید اجازت ہے بابا جی جیسے ہی سورہ توبہ کی 10 آیتیں نازل ہوئیں، رسول پاک نے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیمرے 2 لگے ہوئے ہیں، یہ 200 سے زیادہ کتابیں ہمارے سنی بھائیوں کی ہیں جن میں یہ فکرے لکھے ہیں جو میں آپ کا نوکر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے۔ مطمئن ہو کے سنیے، تمیز سے تہذیب سے پڑھتا ہوں، کسی کا نام بدتمیز سے نہیں لیتا۔ اب سر اٹھائیے، لکھا ہے کہ جیسے آیتیں نازل ہوئیں پیغمبر اعظم نے آواز دی، یا ابا بکر الیہ الیہ، ابو بکر میرے قریب آ۔ جی سرکار، کہا ابو بکر یہ آیتیں لے جا سورہ توبہ، سیدھا جا مکہ، سارے بولے جے، اور کعبے کے سینٹر میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ آج کے بعد ہر قسم کے پلید کا داخلہ کعبے میں منع ہے۔ بسم اللہ کرنا بابا جی، میرے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ نوجوان بھائی جو قریب بیٹھے ہیں جی، بسم اللہ کرنا، اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سرکار شکریہ۔ اب بابا جی سید آدھا قبلہ صاحب، بابا جی گزارش یہ ہے کہ اب چونکہ ہمارے اس پاک جشن کی محفل میں کچھ ایسے بچے بیٹھے ہیں، کچھ ایسے نوجوان ہیں جن کی ایج مجھ سے کم ہے، تو ذرا ان کو بھی شامل کر لیں تاکہ وہ بچے بھی سمجھیں کہ ہو کی رہا ہے۔ بیٹا یوں سمجھیے کہ بابا جی کوٹلی پیر شاہ نام ہے، کوٹلی پیر شاہ ہے پاک رسول کا پنڈ، ٹھیک ہے جی، اور جانا ہے موترے تبلیغ کے لیے۔ حضرت ابو بکر کوٹلی پیر شاہ سے آیتیں لے کے موترے کے لیے نکلے، جیسے ہی بپنگی سٹاپ پہ پہنچے ادھر سے وحی آ گئی اور جبریل نے آ کے کہا اللہ آپ کو درود و سلام کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو آیتیں آپ نے ابو بکر کو دی ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے پوری کائنات میں شبیر شاہ جی اسے فقط 2 پہنچا سکتے ہیں، یا تو آپ جا یا اسے بھیج جو تو جیسا ہے۔ صدقے جانا مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ سلام اٹھے جی کسی حرامی کے محتاج نہ ہو، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بابا جی بسم اللہ۔ حیدری مولا آپ کی عزت و رزق میں، جناب بسم اللہ جناب غور صاحب، مالک آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے جی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار بہت شکریہ۔ یا تو جا بابا جی یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے۔ اب وہ قبلہ سی بابا جی شاہ جی، اب وہ آیت سنیے، وہ روایت سنیے، روایت جو ہمارے بھائیوں نے اپنی کتاب میں درج کی ہے۔ اس وقت آپ میں فقہ کے اور نحو صرف کے گرامر کے ماہر عالم دین سید بیٹھے ہوئے ہیں، بابا جی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، لا یؤدی عنکا الا انتا او رجل منکا۔ اے میرے حبیب اللہ کہہ رہا ہے یہ آیات کی تبلیغ یا آپ کر سکتے ہیں یا او رجل از اکول ٹو 1 مین، یا وہ مرد جائے من کا جو تجھ میں سے ہے، جو تجھ جیسا ہے، جو تجھ جیسا ہے، جو تجھ جیسا ہے۔ میرے لئے دیکھا جائے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، آدم دسا کون ہے جو مصطفیٰ جیسا ہے۔ میرے نبی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، عربی میں سارے بولیں گے، اور میرے نبی مسکرا کہتے ہیں اینا اینا اخی علی ابن ابی طالب۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے یا تو جا یا اسے بھیج، صدقے جاواں بابا جی جو مجھ جیسا ہے، تو مجھ جیسے سے مراد علی ہے۔ یا علی جی سید، آواز کتوں آئی؟ آواز کتوں آئی؟ پیچھے سے سرکار نے کہا علی کہاں ہے، اور پیچھے سے علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ 2 بندے بولو تو راضیاں۔ اسی لیے آج تک کے شیعہ اور سید اپنا ماتھا علی کی جوتی پہ ٹیکتے ہیں، چونکہ علی جب بھی ملتا ہے محمد کے پیچھے ملتا ہے، جو محمد کے آگے آ جائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ بابا جی مہربانی، بابا جی شکریہ، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ صدقے جاواں جی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کہا یا علی جی سرکار، کہا یا علی میں محمد حکم۔ بابا جی جڈا سونا مجمع ہے نا، مولا دی قسم 1 گھنٹے والا مجمع نہیں، یہ 2.5 گھنٹے والا ہے۔ قرآن دی قسم مجبوری نہ ہوندی تو میں اینا پڑھتا جی میں تسی لائق ہو۔ اللہ آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ کہا یا علی جی سرکار میں محمد حکم دیتا ہوں سامنے آ۔ جی بادشاہ۔ کہا یا علی آپ کی گاڑی کہاں ہے، یعنی گھوڑا؟ کہا سرکار حویلی میں کھڑی ہے۔ کہا یا علی جلدی سے گاڑی نکالیے، خود جائیے
मोतरा के लिए अभी अबू बकर भुपंगी स्टॉप पे रेस्ट फरमा रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, आप जाइए उनसे आयतें लीजिए और खुद मोतरा यानी खुद काबा, खुद मोतरा जाके इसकी तबलीग कीजिए। मेरे मौला अली ने गाड़ी निकाली, जैसे बुपंगी स्टॉप पे पहुंचे हजरत अबू बकर वहां मौजूद थे, आपने उनसे आयतें ली। बुपंगी स्टॉप से सुन्नी उलमा लिखते हैं 85% के बुपंगी स्टॉप से हजरत अबू बकर फिर कोटली पीरशाह वापिस आए और आके सैयदों के नाने से कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जो गया था तो आपने मुझे बुला लिया, क्या मेरे बारे में कुछ नाजिल हुआ है? फरमाया नहीं अबू बकर, तेरे बारे में नाजिल नहीं हुआ, हमारे बारे में नाजिल हुआ है। हाय हाय, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। तेरे बारे में नाजिल नहीं हुआ बल्कि हम अच्छा। अब बुपंगी से मोतरे कब गया मौला? जिन्हों पता ना है अज पकाने क्यों लगे ने उदा के बोलना, तो जिन्हों भी नहीं पता वो छुट्टी। काबे के सेंटर में जाके मेरे मौला ने कहा सुनो, आज के बाद हर किस्म के काफिर, मुशरिक, जानी, शराबी, फासिक, फाजिर का दाखिला काबे में मना है, ये वारिस काबा का हुक्म है। हाय हाय बाबा जी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। सरकार शुक्रिया। पीर शबीर शाह जी, बाबा जी मुझे कसम है सादात की पाक जद की, सादात का शजरा, सादात का हसब, सादात का नसब और सादात का पाक शजरा बाबा जी वो है जिसके सदके में हम हलाली पैदा होते हैं। मुझे इस पाक शजरा तैयबा की कसम, जिसे कुरान शजरा खबीसा के मुकाबले में शजरा तैयबा कहता है, सादात के शजरे की कसम, इससे बड़ा फिक्रा शायद ही मेरी 10 साल बाबा जी जाकिर में हो। बाबा जी काबे के सेंटर में जाके सूरह तौबा की शादी आयात को मेरे मौला अली ने पढ़ के सुनाया। गयूर शाह, आज पता चला सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं थी क्योंकि जो पढ़ रहा था वही का वजूद है बिस्मिल्लाह। बाबा जी मेहरबानी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। अंदर वाले, बाहर वाले, गली वाले, अली वाले, बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। लो जी भाजी, मैं एक दुआ मांगने लगा हूं। 10-12 साल से सईदों की नौकरी दे रहा हूं मेंबर पे, और तकरीबन इमरान शाह जी जानते हैं 15 साल से मैं किताबें पढ़ रहा हूं। बाबा जी 20-25 साल तजर्बा बताता है पीर शबीर शाह कि इस तो वड्डी दुआ है ही कोई नहीं। मंगा जी, मंगा दुआ, अल्लाह इसी साल आपको मौला अली की जवारी नसीब फरमाए। मैं चूंकि 1 महीना पहले वहां गया हूं, अल्लाह आपको भी ले जाए, इसी साल ले जाए, और इंशाअल्लाह मौला लेके जाएगा सईदों के इस कराए हुए सोने जश्न के सदके में। तो वहां जाके मैंने पढ़ा, मेरे मौला अली की जियारत में लिखा है अस्सलामु अलैका यस्मल्लाह, ए अल्लाह के नाम तुझ पे सलाम। तो बाबा जी सदके जावा जी, तो क्या बात है। तो आज नतीजा क्या निकला कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं थी कि वजूद बिस्मिल्लाह इसे तिलावत कर रहा था। अगला फिक्रा बाबा जी, अब मुझे ये बताइए कि आराम से तमहीद जारी हो ना बाबा जी, ये जो मैं तरकीब रखी है ठीक है ना जी। सूरह तौबा मेरे मुर्शिद बताएंगे बाबा जी सूरह नंबर क्या था? 9, सदके जावा, और आयत 119। एतराज, गुब्बारे लगाते हैं, बत्तियां लगाते हैं, कुरान कोई नहीं आता, ये ध्यान रखा जी। ना इनका जाकिर कुरान पढ़ सकता है नौज़ बिल्लाह, ना इनके मजमे को सुनना आता है। भाई मौलवी आकर चेक कर, 2 कैमरे लगे हुए हैं, लाइटिंग है, सैयद भी बैठे हैं और सईदों को सलाम करने वाले बैठे हैं, तीसरे किसी हरामी की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे मजहब में या सैयद होता है या जो सईदों का एहतराम वाजिब समझे वो होता है, बस, बाकी की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत करे, तवज्जो रखिएगा। या अब सोनी सोनी तवज्जो हो गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कर दो तर्जुमा जी, ए सदके जावा, ए ईमान वालो। एक बार सारा सियालकोट जिन्हें बैठे उच्ची रल क्या कहो जी, ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। परवरदिगार, अलामा साहब बैठे हुए हैं, परवरदिगार सीगा इत्तकुल्लाह फेले अमर है, और अमर का बाबा जी ज़हूर वजूब में है। क्या तुझसे डरना वाजिब है? फरमाया हाँ वाजिब है। तो मालिका जब तुझसे डरना वाजिब है तो फिर तुझसे डरने की कोई निशानी भी तो होगी। फरमाया हाँ, ये तुझसे कैसे डरे? फरमाया सौखी गल, वकूनु मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हाय हाय सैयद आला, मौला आपको बहुत सलामत रखे।
صدقے جاوا جی مجھ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ وَقُونُوا بسم اللہ کرا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون؟ ایمان والو. کون؟ سارے ایمان والے بیٹھے ہو نا. ایک بار پھر آخو جی ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اول سے آخری بھائی تک گھر جائیے، اپنے سکول والے بچے کا بیگ کھولیے، اس میں سے کتاب نکلے گی جس کا نام ہے دینیات، اسے کھولیے. دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو کیمرے کے ذریعے. اس میں لکھا ہوگا کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے. بہن کی تلاوت سے متاثر ہو کے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا. بابا جی مدت کے بعد عالم دین بیٹھے ہیں، امن کمیٹی کے ممبر بیٹھے ہیں، مدت کے بعد حضرت عثمان دار اسلام میں آئے، پھر سلمان آئے، ابو ذر، مقداد آئے، عمار ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، حذیفہ ابن مسعود ہے. یعنی بالترتیب صحابہ کرام بالترتیب اسلام کے دائرے میں آتے رہے. تو صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا نا، ایمان لایا تھا. ان تیار رکھا دے جڑا کرو جیسے سنایا. اس کا مطلب اب تو ترجمہ اور تفسیر یہ ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے اے ابو بکر جی، اے عمر جی، اے عثمان جی، اے سلمان جی، اے مقداد جی، اے عمار جی، اے ابن مسعود جی، اے ابو بکر سے لے کے ابو ہریرہ تک محمد کے صحابیوں جی. فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بابا جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. قرآن کی قسم ہے سارا جشن ہو گیا جی. مل کے اونچا نعرہ حیدری. بابا جی بسم اللہ، تیری جوانی سلامت، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اگر میں یہ فقرہ پڑھ کے چلا جاؤں پنجتن کی قسم میں حق ادا ہو گیا. صدقے جاواں بعد میں عالم دین سے پوچھے گا کہ میں نے سادہ لفظوں میں کیا کہہ دیا ہے. اے صحابیوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب بابا جی ایمان والے اور ہیں، صدقے جاواں، اور ایمان والوں نے جن کے ساتھ ہونا ہے وہ سچے. اچھا اگلا بسم اللہ کرا اگلا فکرہ. سنی بھائی جب آتے ہیں زیادہ تو پھر لطف زیادہ آتا ہے قرآن پڑھنے کا. ذرا سر اٹھائیے. ایک جملہ اپنے سنی بھائی کو لیے کہتا ہوں، اس کے بعد میں شیعہ بھائی کو لیے کہتا ہوں. سنی بھائی اہل سنت، سنی ماؤں کے بیٹے خدا کی قسم مولا سے بڑا پیار کرتے ہیں. مولا علی کی عاشق ہے، جیسے شیعہ عاشق ہے ویسے سنی ماؤں کے بیٹے بھی عاشق ہے. وہ سنی ماؤں کے بیٹے اپنی کتابوں میں اپنے جمعے کے خطبات میں رجب کے اندر لکھتے ہیں کہ علی مولا وہ ہے، علی مولا وہ ہے جس نے محمد کے ہاتھوں پہ محمد کی زبان چوس سے کہا تھا یا رسول اللہ تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں. اور میرے بھائیوں یہ سنیوں کا فضائل ہے. آج تجھے بتاؤں شیعہ فضائل کیا ہے. جب میرے مولا علی محمد کے ہاتھوں پہ تھے ابھی قرآن نازل ہونے میں 10 سال باقی تھے. 15 12 14 کی قسم ہے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ قرآن نہیں پڑھا بلکہ علی جو پڑھتا گیا وہی قرآن پڑھتا گیا. صدقے جاواں میں بسم اللہ کر رہا ہوں. مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عزت کرے کی مداح. سرکار بہت شکریہ. وہی نعرہ با جماعت ہو جی مل کے اونچا نعرہ حیدری. بسم اللہ کر رہا ہوں. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. لو جی ایک مرتبہ پھر سے میرے ساتھ قرآن میں شامل ہو جائیے. جدوں شاہراں ٹکیاں دا چھٹا مارنا نا ادو پھر میں گل ہولی کرنی ہے، کیونکہ ہونا ہے میرے جذبات چاہ کے کوئی بندہ داد دے تو ٹکی اتنے رائیے. بھائی تھوڑا من بھی خیال ہے نا. اگر آپ کو میرا خیال ہے تو مجھے آپ کا بھی تو ہے نا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے نماز شروع کی ہے لطف آ رہا ہے جناب کو؟ آؤ جی رل کے ترجمہ کرو جی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ذرا قرآن کا لفظ دیکھیے بابا جی. وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. جیڑا اس فکر سے بولے گا انہوں میں سلام کروں گا. سچے کے ساتھ نہیں، صدقے نا بابا جی. بابا جی میں جناب سے پوچھتا ہوں، لو جی سونا بولا جی، سونا سارے سونا بولا جی، کیونکہ اب میں جس کا ذکر کرنے لگا ہوں یہ سیدوں کے دادے اور شیعوں کے مولا علی کا مولا ہے جس کا میں اس جملے میں تذکرہ کرنے لگا ہوں. میں اگر جناب سے پوچھوں کہ یہ بتائیے پوری کائنات میں ایسا سب سے بڑا سچا کون ہے جسے دشمن بھی کہتا تھا تو صادق بھی ہے؟
बिस्मिल्लाह करा भाई, बाबा जी मेहरबानी। और तू बाबा जी ये बताइए सादिक का माना क्या है? भाजी एक बार फिर क्या? ते बाबा जी अमीन का माना? शाह जी और जो तो टिक्कियां सुटियां ना रिवर्स आ रही हैं ना, मैं वेख रहा बाबा जी तो हूँ जरा ब्रेक लाया जी, मेरे पास जाकर मुशक जिन्हें मैं सुटिया जी। इधर देखो जी, लो जी, मैंने अपने मोहतरम सदात और नौकराने सदात गुलामान सदात से पूछा कि बताइए भाजी सादिक का माना, तो सारा मजमा कह रहा है सच्चा, खुदा की कसम बिल्कुल सही। अच्छा तो सादिक सच्चा, अगला लफ्ज है अमीन, ये क्या मतलब है? बाबा जी अमानतदार। तो बाबा जी अपने पुत्र दे रख वेख्या जी, ए आ की है जी, ए झोली है। हूं जी अम्मा शिया चुप करके वाहे, इसका मतलब यह है मक्का के बदमाश गुंडे डाकू लुटेरे काफिर शराबी जानी मुतमिन होकर अपनी अमानतें जिसकी गोद में रखें उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, और अल्लाह मोहम्मद जैसी अमानत जिसकी गोद में रखे उसे अबू तालिब। सदके जावा, सदके जावा बाबा जी, बिस्मिल्लाह जीवे को यूं से हैदरी जियो सैयद दादा। बाबा जी मौला आपके हाथों को सलामत रखे, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। बाबा जी मेहरबानी, जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। बेटा पुत्र जरा तवज्जो रखिएगा, सादिक भी है अमीन भी है। तो मेरा ख्याल है ये जो आपका जोशे विलायत था कि आपने उठ के दाद दी, इसका मतलब है आपका उठने का मतलब ये था कि आप मुझे कहना ये चाह रहे थे कि पुत्र साढ़िया नौकरा वो जात है हुसैन के नाना की, वो जात है पाक जहरा के बाबा की, और वो जात है शियों के मौला और सईदों के दादे अली के मौला की। और पाजी हमारा अकीदा यह है जो हुसैन के पाक के नाना है ना, वो हमारे मौला के मौला हैं। बाबा जी कई बंदे नहीं मानते पे, वो पता क्यों नहीं मानते? वो आते ने शिया इथों यही आते ने कि अली पाक छोटे तो नबी पाक वड्डे, इथों नहीं मानते। कई शिया ते अल्लाह तो भी बधाई आते ने। मैंने मौलवी से पूछा, मैं कहा मौलवी जी वजह की सुने जे, वजह की भाई कैमरे के दिए दुनिया देख रही है आपको। कहता है वजह यह है कि भाई शियो वड्डे हो चलाको। बाबा जी कैसे? इथों कुछ ते विचों कुछ। मैं क्या होया कि? कहता बता सबसे बड़ा कौन? मैं क्या अल्लाह। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा कौन? मैंने कहा पाक मुस्तफ़ा। और पाक मुस्तफ़ा के बाद मैंने कहा इन दो हस्तियों के बाद सबसे बड़ा अली है, आदम हो या ईसा सबका मौला अली है। ये शियों का अकीदा है। झूठा। मैं कहा क्यों? कहता है अच्छा ये बता अल्लाह बड़ा? मैं कहा हाँ। रसूल बड़ा? मैं कहा अच्छा होने दस जन्नत कौन देगा क़यामत के दिन? सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। भाई क्या कमाल का मजमा जी, क्या कमाल का मजमा। शाह जी आपके मजमे को सलाम है खुदा की कसम। जन्नत कौन देगा? मैं क्या मौला अली। फंस गया ना हूं पे। अल्लाह वड्डा है, रसूल वड्डा है। तो जब दो बड़े मौजूद हैं तो उनसे छोटा जन्नत क्यों देगा? मैं कहा जी मैं दसना दिल में नक्स हो कत्ल माफ, झूठ हो जो चोर की सजा मेरी, ते सारे सैयद सैयदान मना ले सोना बोला जाए। बाबा जी थोड़ा लोगों को दस लगा वजह क्या है? वजह यह है मुझे मिल के ऊंची आवाज से बताइए ईसाइयों को पैदा किसने किया? अल्लाह ऊंची आख्या जे। हिंदू किसने बनाए? सिखों का खालिक कौन है? गोरे किसने पैदा किए? काले किसने पैदा किए? छोटे किसने पैदा किए? लंबे किसने पैदा किए? अगर अल्लाह जन्नत दे, हिंदू कहेगा मुझे दे, सिख कहेगा मुझे दे, ईसाई कहेगा मुझे दे, यहूदी कहेगा मुझे दे, गोरा कहेगा मुझे दे, गौरी साहब काला कहेगा मुझे दे। और अगर जन्नत दे मोहम्मद मुस्तफा और फिरके हैं 73, शिया कहेगा मुझे दे, सुन्नी कहेगा मुझे दे, हदीस कहेगा मुझे दे, चिश्ती कहेगा मुझे दे, तंदी कहेगा मुझे दे, जहानी कहेगा मुझे दे, हर कोई कहेगा मुझे दे। हम तेरा कलमा पढ़ते हैं। इसीलिए अल्लाह और मोहम्मद ने ये डिसाइड किया कि हम जन्नत अली से दिलवाएंगे, जहां काफिर तो दूर की बात मुनाफिक भी भटकने लगा। सदके जावा कोली पीर जिंदाबाद है जी, सियालकोट जिंदाबाद, मिलके उच्चा नारा हैदरी। भाई सदके जाओ बाबा जी। बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे,
آپ کو پتا ہے کہ نعرے بھی ہوں گے, جوش و ولولہ بھی ہوگا, تذکرہ ولایت بھی ہوگا, لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو 2% کا نوکر ہے, یہ خطیب ہے, طالب علم ہے, تو خطیب وہی ہوتا ہے جو اپنے موضوع سے باہر نہ جائے, اس لیے مہربانی کیجیے گا. اچھا, تو سب سے بڑا سچا پاک حسین کا نانا پیر شبیر شاہ جی. اگر قرآن بابا جی کہتا, قبلہ جی, اگر بھائی جان اگر قرآن کہتا ایمان والو جی سچے کے ساتھ ہو جاؤ, تے کام بھائی کوئی گل نہیں, ٹھاٹھ ہوں دھارنا میرے لئے تے کام ہی سوکھا ہے. کیا کہ سارے شیعہ سنی اٹھو, پاک مصطفیٰ کا دامن پکڑو, حکم قرآن پورا, چونکہ قرآن کہتا ہے سچے کے ساتھ. لیکن کیا کریں, قرآن یہ نہیں کہتا کہ سچے کے ساتھ, قرآن کہتا ہے کونو ما صادقین, سچوں کے ساتھ. سونی داد دے آجے ہولی آواز سے, اس کا مطلب ہے نگاہ قرآنی میں کچھ صادق ہیں جو محمد جیسے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے بابا جی. سید دادا اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. قبلہ جی نگاہ قرآنی میں, نگاہ وحی میں, نگاہ خدا بندی میں جو بے عیب ہے, جو لاریب ہے, جس کے قریب بھی جھوٹ نہیں آتا, نگاہ وحی میں, نگاہ قرآنی میں, نگاہ خدا بندی میں کچھ ایسے صادق ہیں جو صداقت میں مصطفیٰ کے برابر ہیں. جیسے محمد کے قریب کبھی جھوٹ نہیں آیا, ویسے ان کے قریب بھی کبھی جھوٹ نہیں آئے گا. اگر میں نام لے کے چلا جاؤں, لوگوں بات جو رکھنا آہو جی شیعہ دا ذاکر جو ہویا, شاہواں دا نوکر, انہیں تے گل شاہواں والی کرنی سی نا, تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں قرآن کے اندر سے آپ کو دکھاؤں, اے قرآن تو بتا یہ تیرے نزدیک وہ کون ہے جو صداقت میں محمد جیسے ہیں. تے بندہ کرے اعلان تے سارے سنتے ہیں. شاہ جی بندہ اعلان کرے تو سب سنتے ہیں. جو میرے مرشد نے کہا نتیجہ وہی ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا, ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی. اور صدقے جاواں جی سید آدھا مولا بابا جی آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. قبلہ بسم اللہ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. ایک سید ہے پلس عالم دین ہے, پھر احترام بھی ڈبل ہے. بابا جی مولا آپ کا ہاتھ سلامت رکھے. کیا کہا جی, جو سب سے بڑا سچا تھا بابا جی پیر ظفر شاہ جی سچ کے, ایک دن اسے شبیر شاہ کچھ سچوں کی, اور بابا جی اس سب سے بڑے سچے نے ایک سچا یہاں رکھا. بابا جی ایک سچا یہاں رکھا. اس فکرے میں سامنے سے داد کم آئے, روڑے کوئی نہیں. ناظم ممبر صاحب بیٹھے ہیں جن کا تعلق پڑھائی سے ہے, عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں, وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 4-5 بندے سمجھ کے بولیں گے راضی ہوں, بے شک ایتھوں داد کاٹا ہے. میرے نبی نے کیا کیا, ایک کو یہاں ایک کو یہاں. اے دیکھو ایک ہی وجہ ہے, دونوں یہاں یا دونوں یہاں نہ, ایک یہاں اور ایک یہاں. وجہ 5 بندے بول راضی ہیں. وجہ یہ تھی یعنی جہاں سے امامت اگ رہی تھی وہ زمین پہ چلے, اور جہاں سے امامت بڑھ رہی تھی اسے لے کے بڑھے. صدقے جاواں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت, بسم اللہ کرا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاہ جی جہاں سے امامت اگ رہی تھی وہ زمین پہ چلے, اور جہاں سے امامت نے بڑھنا تھا یعنی مولا حسین, انہیں یوں لے کے بڑھے. یہ بابا جی الفاظ قرآن کیا ہے, ابناءنا و ابناءکم. آ دیکھو ابناءنا پتر, پتر یہاں. بابا جی 5 بندے آکھیا بولو, نساءنا و نساءکم, پاک سیدہ. انفسنا و انفسکم, اپنے جیسے اپنی جانیں. سب سے پیچھے مولا علی. یعنی شاہ جی آیت کو اترتے دیکھو, پنجتن کو چلتے دیکھو. میں آکھیا سی 5 بندے بول رہا دیا, لیکن الحمدللہ پورا مجمع بول رہا ہے. بسم اللہ جناب ذاکر صاحب, پورا مجمع بول رہا ہے. میں نے غیور شاہ مانی شاہ جی میں نے کہا تھا 5 بولنے کافی ہیں. کیسا مجمع ہے سجدوں کا کمال کا کہ ہر بندہ بول رہا ہے. پھر دیکھا جائے یہ جملہ اوکھا ہے تو 5 بندے بولو قرآن دی قسمیں راضی ہیں. اچھا آیت کو اترتے دیکھو, پنجتن کو یعنی ابناءنا ابناءنا, نساءنا پاک سیدہ, انفسنا مولا علی. مولوی صاحب حیا کر, جو محمد اپنا قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا وہ دین کو تیری مرضی پہ چھوڑ دے گا. صدقے جاواں بابا جی مہربانی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شریف بسم اللہ. جو بابا جی جو سب سے بڑا سچا تھا, ایک دن اسے کچھ سچوں کی. ذرا کوڑلی پیر شاہ کے حلالی بتائیں گے کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں یہ ضرورت پڑی تھی. بابا جی کیا صدقے موالا, پیر جی موالا وہ کہتے ہیں,
کیا میرے اینو آندے جے جشن تے اینو آندے نے مجلس کہ کچھ ملے بچے آکھن فائدہ ہویا ہے. ادھر دھیان کرو جی. کیا میرے محترم سامعین کو پتا ہے کہ جسے آپ میدان شبیر شاہ میدان مباہلہ کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کا قرآنی نام کیا ہے؟ چپ کر گیا نا. اینو آندے نے مجلس کہ بچوں کو فائدہ ہو. اگے پتہ نہیں سی، آج پتہ لگ گیا ہے. میں قبلہ و کعبہ سید عالم دین کی موجودگی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا قرآنی نام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین. ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی خواتین کو اور اپنے جیسوں کو لاتے ہیں اور پھر کریں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. اس کے فوراً بعد اس میدان کا نام ہے، بابا جی سونا بولا جی سارے، کیا؟ ان ھذا لہو القصص الحق. میں میرے حبیب یہ سیالکوٹ کے حلالی جسے میدان مباہلہ کہتے ہیں نا، ہم نے اس کا قرآنی نام میدان حق رکھا ہے. صدقے جاوا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھ. صدقے جاوا بابا جی بہت شکریہ. لو جی ایک مرتبہ سارے حلالی مل کے بتائیں جی کیا نام ہے؟ میدان پاری آواز تھوڑی آئی ہے. میدان شیعوں کو قرآن نہیں آتا، پیٹنے والی قوم ہے، نہیں کیا پتا قرآن کیا ہے. آئیے پھر مولوی صاحب ہم ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. صدقے بھائی مہربانی، اے قرآن تو بتا کہ تیرے باوی ٹائم ویلا کہ تیرے نزدیک حق کیا کیا ہے؟ بابا جی لبنا کہتے ہیں نا. آئیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کے بعد ممبر تک آئے تاکہ میں 2 منٹ کے بعد آپ کو سلام کر کے جاؤں. سر اٹھائیے. پہلا حق سورہ یونس 10واں سورہ. وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. فرمائے بسم اللہ بابا جی فرمائے میرے حبیب انہیں بتا سب سے پہلا حق میں اللہ ہوں. لو جی علی حق کا کھنا لے ہو ایک باری اچھی آنکھو جی اللہ. آواز تھوڑی پا جی اللہ. تو سب سے پہلا حق اللہ ہے. سورہ آل عمران وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. کہ میرے حبیب جسے یہ حلالی قرآن کہتے ہیں نا، ہم نے اس کا نام بھی کتاب حق رکھا ہے. اللہ، قرآن. سورہ صف هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. فرمایا میرے حبیب جسے یہ لوگ دین اسلام کہتے ہیں، ہم نے اس کا نام بھی دین حق رکھا ہے. اللہ نہ تھوڑی آواز ہے. اللہ، قرآن، دین. سورہ نبا سورہ نمبر 90 ذالک الیوم الحق. فرمایا میرے حبیب جسے یہ مسلمان کہتا ہے نا قیامت کا دن، ہم نے اس کا نام بھی یوم حق رکھا ہے. رل کے پڑھو قرآن جی. اللہ، قرآن، دین، قیامت. کتنے ہو گئے بابا جی؟ پائنتن پاک دی قسم ہے کوئی لڑائی نہیں، کوئی ضد نہیں. اگر قرآن یہاں بریک لگاتا ہم بھی کہتے حق 4. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اگر قرآن یہاں رک جاتا ہم بھی کہتے حق 4. بابا جی مجھے قسم ہے پاک ممبر کی سیدنا خدا کی قسم قرآن آگے بولا اور جدی اما شیعہ کنوسی نہ کرے باقی نہیں چھٹی اور آگے بڑھ کے شادی قرآن کہتا ہے وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ. میرے حبیب یہ منافق حرامی اندر سے جانتے ہیں زہرا کا بابا کل بھی حق تھا. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. جسے مولا علی نے ہاتھ دیا ہے وہ فضا میں بلند ہو جی اونچا نعرہ حیدری. بھائی بسم اللہ کرو. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی تائید آپ کی دعا ہی سب سے بڑی دعا ہے. میرے سنی بھائی بھی اتنی ہی تائید کر رہے ہیں جتنے شیعہ بھائی بول رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو بھائی حق کتنے ہو گئے بابا جی؟ بابا جی کتنے ہو گئے؟ بابا جی مجھے 5 کی قسم 5 ہی حق ہے. اللہ، صدقے، قرآن، دین، قیامت، میرا مصطفیٰ. 5 حق سننے کے بعد اب آپ کا حق بنتا ہے. 5 حق سننے کے بعد اب بھائی مہربانی اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں جائے گا مجھ تو بھائی سیداں دیا سب تو چھوٹیا نوکرا قرآن تو نے صحیح پڑھا، ترتیب پٹھی کیوں رکھی ہے؟ شروع کیتا اتھوں تے مکایا کتھے؟ یہاں اتھوں شروع ہوتا ادھر مارا تو یہاں اتھوں شروع ہوتے تھے. یہ کیا بات کہ بابا جی کہ شروع کہاں سے کیا اور ختم کہاں؟ وجہ سادات کے قدم چومنے کی برکت ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے پاک مصطفیٰ کو اور باقی حقوں کو الگ رکھا. وجہ یہ ہے، سارے سونا بولا جی، وجہ یہ ہے کہ میرا محمد اور ان حقوں میں فرق یہ ہے سیدوں کا نانا ایسا حق ہے جس نے بتایا کہ یہ 4 حق ہے. بھائی بیٹا شکریہ. مالک آپ کو شادی سلامت ہے. تیری بھائی جوانی سلامت. تھک گیا میرا برا؟ تھک گیا؟ میں بسم اللہ کرا. مولا آپ کو سلامت کے. بابا جی
پاک سجدوں کا پاک نامہ ایسا حق ہے جس نے منوایا شبیر شاہ کہ یہ 4 حق ہیں. اے پتر چھوٹے بچے بیٹا وجہ مطلب نتیجہ کیا؟ یعنی اللہ حق ہے منوایا مصطفیٰ نے، قرآن حق ہے منوایا مصطفیٰ نے، دین صدقے جاوا شاہ جی دین حق ہے منوایا مصطفیٰ نے، قیامت حق ہے منوایا مصطفیٰ نے. بابا جی اب میں جملہ کہوں گا، سادات کی نگری ہے، نام ہی کوڑلی پیر شاہ ہے، اس کا مطلب ہے شاہوں کا ڈیرا ہے، شاہوں کی کوڑلی ہے، سادات کی نگری ہے. میں سادات کی نگری سے آیا ہوں اور سادات کی نگری میں آیا ہوں، اس لیے مجھے نہیں امید کہ کوئی ایسا حلالی ہو جس کی نبض چل رہی ہو اور ذائقہ ملتبائی کا جملہ کھا جائے. اس کا مطلب ہے میرے محمد نے منوایا کہ یہ 4 حق ہیں. آؤ پھر شیعوں کے نوکر سے پوچھو کہ مباہلہ کیا ہے. کہا میرے حبیب تو نے منوایا تھا نا کہ یہ 4 حق ہیں. ہاں مالک. اب ایسا کر گھر سے ایسے 4 لا جو یہ منوائے کہ محمد حق ہے. بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. صدقے جاواں ہاتھ بنا ہی اس لیے ہے کہ وہ سجدوں کی تائید میں بلند ہو. مل کے اونچا نعرہ حیدری. بابا جی بسم اللہ کریں. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. بابا جی بسم اللہ. اے میرے صدقے جاواں اے میرے حبیب تو نے یہ منوایا تھا. بابا جی تو نے یہ منوایا تھا کہ یہ 4 حق ہیں. بیٹا پتر بیٹھ جائیے، بات 2 منٹ پر لگا میں جانے لگا ہوں. اب ایسا کر گھر سے ایسے 4 لا جو یہ منوائیں کہ محمد حق ہے. بابا جی سن لیا. اچھا پیر جی میں جب سے پڑھ رہا ہوں نا حق لفظ حق پڑھ رہا ہوں، بڑے بندے وچوں کالے پے نے، ادھر نہیں آਉਂدا پیا. علی علی آؤ پاجی ہونے آیا. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے پاجی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ لفظ امام کا پنجابی میں معنی کیا ہے؟ پنجابی میں امام تو پتا چک دیو پہ اگے لگن والا. اور یارہ لینڈ بنی ہوئے نا قطار، جو سب سے آگے اسے امام کہتا ہے عربی میں. امام کا کی مطلب ہے جڑا اگے ہوئے. اچھی بولو جی امام کا کیا معنی؟ جڑا. اس کا مطلب ہے امام وہ ہوتا ہے جو آگے ہو. ہوں سنیں جی. اور میرے نبی کا فرمان ہے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. تو انی حدیث نہیں اگے بھی آ جائے الحق ما علی و علی مع الحق. عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں. اگلا فکرہ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں اے اللہ میں محمد درخواست کرتا ہوں اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. اے اللہ مہربانی کر حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے. بھائی بسم اللہ مولا آپ کو سلامت کہ حق ادھر پھیر دے جدھر. ہوں ایک بار رل کے دسو جی اس کا تو مصطفیٰ کی دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ حق پیچھے ہے، علی. ایک بار رل کے بولو جی حق پیچھے ہے، علی. بابا جی ایویں گن کے 5 بندے مندر آ دیا وکالت میں نہیں کر لگا. چپ رہا کہ رہے گا تھوڑی مرضی. پھر حق پیچھے علی تے جڑا اگے ہوئے انہوں آخیدہ ہے امام. یہ مطلب ہے بھنگ پی کے نہیں، حدیث پڑھ کے ملنگ کہتا ہے حق دا امام یا، کیونکہ نتیجہ کیا ہے؟ حق پیچھے ہے، علی آگے ہے. مصطفیٰ نے کہا تھا اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے. بابا جی نتیجہ کے عالم دین قبلہ کعبہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا حق پیچھے ہے علی آگے ہے، حق پیچھے ہے علی آگے ہے، حق پیچھے ہے علی آگے ہے. یوں شادی کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ بھی کوئی حلالی نہ سمجھے پھر اس کی اپنی مرضی. محمد کے فرمان کے مطابق حق پیچھے ہے علی آگے ہے. مولوی صاحب ایک سر پہ قرآن رکھ کے بتا جو علی حق کے پیچھے نہیں آتا وہ باطل کے پیچھے کیسے آ جائے گا؟ اور میں صدقے جاواں سید اللہ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہر حلالی مل کے بولے جی اونچا نعرہ حیدری. سید دادا بابا جی آخری جملہ پیر صحیح آتی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. میں کہا ذرا باندھنے میں پوچھ لیجیے نا. انہوں نے کہا جی میں راضی ہوں جی مولا شاید آپ کی نسلوں میں اس پاک جشن کا تسلسل جاری رکھے. آخری فکرہ تے منٹ لینا 2 تے سمجھا کے تے جانا ہی آ لی. پتر اب بیٹا آواز آ رہی ہے بیٹا مہربانی ایک منٹ. اب بیٹے بھی 3 کٹھے ہو پتر ذرا چپ رہنا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. فکرہ بابا جی آخری ہے اور آپ کو سلام. میرے محترم سامعین آپ جانتے ہیں کہ لفظ مباہلہ کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے میں نے بتایا تھا میدان مباہلہ کا نام میدان حق ہے. ہوں اگلا فکرہ سنو. اے ہی مجلس ہوندی ہے جشن اے ہی ہوندا ہے کہ کچھ لبے. لفظ مباہلہ کا ترجمہ ادھر دیکھیے. قبلہ و کعبہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب بچہ جاتا ہے نا مدرسے میں تو اسے عربی سکھلانے کے لیے قرآن حدیث کی زبان سمجھنے کے لیے 4-5 سال علم نحو اور صرف پڑھنا پڑتا ہے.
علم صرف میں آغاز میں جو کتاب ملتی ہے نا اس کا نام ہے ابواب و صرف، جس کی گردانیں ہوتی ہیں. اس میں ایک باب ہے ثلاثی مزید فی کا باب مفاعلہ، اس کے مصدر کا کہتے ہیں بابا جی مباہلہ. بابا جی بیٹھے ہیں، گردان یوں چلتی ہے. آخری فکرہ اے دیکھو، باہلا یباہلو مباہلتن، طرفین سے، مہربانی جناب، طرفین سے لعنت کا جاری ہونا، یعنی دو پارٹیاں کھڑی ہو کے کریں گے لعنت، لعنت جائے گی اس پہ جو لعنت کا. یہ ترجمہ ہے لفظ مباہلہ کا. یہ 2017 ہیں جی کی میں رستانہ سے کیا آیا سا بابا جی کہنا ہے 22 ہے تو فروری کی نہیں ہے صدقے 14. تسی بھی چپ کر گئے ہو کہ نہیں ہے صدقے 14 فروری. تے سن لیں جی 2022 کے مطابق مباہلے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اگے سنیا ہے نہ بولو، غلط ہو جو چور کی سزا میری، صحیح ہوئے سونا بولا جی. میرا پتر آواز آ رہی ہے. بابا جی مل کے بتائیے کیا میدان مباہلہ میں خنجر چلا تھا، تیر، تلوار، اٹ وٹا روڑا؟ وہاں جا کے کیا کرنا تھا بابا جی؟ صدقے جاواں. تو بابا جی پھر کیا مولا آپ کی توفیقات خیر میں فرمائے. تو پھر 2022 میں ترجمہ کیا بنے گا؟ ٹیبل ٹاک. کیونکہ جہاں پہ گفتگو کرنی ہو اسے 2022 میں کیا کہتے ہیں؟ گل بات. جو بزرگ بیٹھے ہیں ڈیرا، ڈپا، پریا، پنچایت، تے ڈیرے کا ترجمہ سیدوں سے بہتر کون جانتا ہے؟ ڈیرے والے شروع سے سید ہیں، لوگ ہوتے اپنی مدد کھچ کے بنائے نا. ویسے سادات ہی کو ڈیرا جچتا ہے. پھر اتنے بندے آتے نے، لڑائی شڑائی ہو جاتی، ظلم جاتی، دو پارٹیاں آ جاندیاں نے. بابا جی داد نہیں چاہیے، دعا چاہیے. جو مجرم ہوتا ہے نا وہ آ کے شاہ جی غلطی ہو گئی ہے تے بچا لیا جی. وہ پارٹی میں کیا ہے اور بابا جی نے کہا چلا چھڑ دفعہ ہو. اگوں میں سید گارنٹی دیتا ہوں اگوں نہیں کرتا. وہ نے پیر جی تسا آخیا نا ماننا بھائی، ماننا نہیں ماننا بھائی، شاہ جی ہاں تے منہ چڑیا جے ورنہ ایسا منہ بن چڑنا سی. پھر جب وہ جاتے ہیں نا پھر مجرم اٹھ کے سید کے پاؤں چوم کہتا بابا جی مہربانی ماننا بھائی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. خدا کی عزت کے جاوا دی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. اس میں بابا جی فکر آخری ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. سید دادا بابا جی میرے بھائی نے بالکل صحیح کہا. صدقے جاؤ شاہ جی مہربانی. ڈیرا، پریا، پنچایت، ٹیبل ٹاک، گل بات، گل گفتگو، تکلم، کلام، گفت و شنید. میں نے سب کچھ کہہ دیا، عربی میں بھی کہہ دیا، فارسی میں بھی کہہ دیا، اردو میں بھی کہہ دیا، پنجابی میں بھی کہہ دیا. بابا جی عالم دین موجود ہے، میں نے 4-5 زبانوں میں کہہ دیا کہ آج یہ ترجمہ مباہلے کا. پاجی آخری فکرہ، جب مباہلے کا ترجمہ میرے سنی بھائیوں گل گفتگو ہے تو پھر عیسائیوں نے کیوں کہا تھا کہ محمد میدان میں آ؟ نمبر 2، کیا عیسائیوں کو شک تھا مصطفیٰ کی صداقت پہ؟ قرآن سورہ اعراف 7واں سورہ آیت کا نشان 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب یہ عیسائی انجیل سے جانتے ہیں محمد کل بھی سچا تھا، محمد آج بھی سچا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ سچا ہے، وہ جانتے تھے. پھر چیلنج کیوں؟ ایکو کم ہوگی اینج لفظ آ کے وڈا نعرہ میں آپ ہی آخوں گا حیدری تے جانے ہی آئی لی. یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہن مولوی مہربانی اللہ آپ کو سلامت کہتے. اگلی گل اصا میرا خیال ہے پہلو ہی کر لئیے، کال جو ہے یار. اللہ سادات کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے، ہمارے کامران بھائی ہمارے عدنان بھائی کی مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. لو جی بابا جی فکر آخری. ڈیرا، ٹیبل ٹاک، میدان کیوں؟ ایک، جب عیسائیوں کو پتا ہے مصطفیٰ سچا ہے، سچائی کا چیلنج قبول کیوں کیا؟ بابا جی چولیے جو ہمیشہ ہی کھلتی ہے آل نبی کے سامنے دعاؤں کے لیے، ورنہ نیازیں اور پیسے تو اللہ اتنے دیتا ہے کہ ہم سے گنے بھی نہیں جاتے. بندے نو شکر گزار ہونا چاہیے، نہ شکر نہیں ہونا چاہیے. رزق اللہ نے بہت دیا ہے، دعاواں دی کمی ہے. بالخصوص آل زہرا کی سونیاں دعاواں ممبر تک آنا چولی کھول کے لوتا ہوں، پیسوں کے لیے نہیں، دعا کے لیے. وعدہ ہو گیا جی سیدہ دعا کی. بابا جی پھر میں نے 100 تفسیریں پڑھی کہ وجہ کیا ہے. مباہلہ کا ترجمہ ہی بے کی گل بات ہے، میدان کیوں؟ سارے سونا بولا جے. قرآن کی قسم نتیجہ یہی نکلا تھا کہ عیسائی سن چکے تھے محمد کے ساتھ کچھ بندے ایسے ہیں جو میدان میں ٹکتے نہیں ہیں. مولا آپ کے
ہاتھوں کو سلامت رکھے. سیدنا بابا جی مہربانی, بابا جی شکریہ, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. عالم دین نے خوش ہو کے تائید کی, میرا مدعا پورا ہو گیا. وہ سن چکے تھے کہ محمد کے ساتھ کچھ بندے ایسے ہیں جو میدان میں ٹکتے نہیں ہیں. ہم مصطفیٰ سے کہیں گے محمد نکل میدان میں, آ میدان میں. جیسے ہی وہ میدان دیکھیں گے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہم نعرہ ماریں گے جی ہم جیت گئے, لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا 5 ٹن کا نور میدان مباہلہ میں وارد ہوا, جن کی جوتیوں کے نیچے سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا جو سورج کی روشنی سے افضل تھا. ایک بڑا میرے لگے والی ایک بڑا عیسائی پادری آگے بڑھا اور آگے یوں نے کہا عیسائیو اوے تواڈے پیو دے مرن بچے, اوے تواڈی کیتی کتری کھوج پہ گئی. انہاں آکھیا بابا ہویا کی ہے؟ کہتا ادھر دیکھو جو سب سے پیچھے ہے فرار نہیں حیدرے کر رہا. مل کے اونچا نعرہ حیدری. ماشاءاللہ محمد و آل محمد قبلہ صاحب کی توفیقات میں, علم میں, رزق میں